السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہی درخواست کریں گے کہ جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، لیکن ماہ مبارک سے پہلے ایک رات آتی ہے 15ویں شعبان کی، جو مختلف روایات کی بنا پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کے سلسلے میں کیا روایات ہیں، اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے، اور مورخین نے یا صحابہ کرام نے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں کیا فرمایا، ہم اس سلسلے میں فی الحال گفتگو نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش پوری رہے گی کہ 15ویں شعبان سے پہلے ہم اس موضوع پر بھی بیان کریں۔ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ رہے گا کہ 15ویں شعبان کو ایک خاص عمل کیا جاتا ہے، جو حضرات اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور اگر آپ معالج ہیں تو اپنے مریضوں کے لیے۔ تو دوستو، عمل کیا ہے؟ ہم عمل کو بتانے سے پہلے ایک بات یہاں بتانا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ عمل کا تعلق اسی بات سے ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل دو مرض بہت عام ہو چکے ہیں، ایک شوگر اور ایک بلڈ پریشر۔ کوئی گھر شاید آج بی پی یا شوگر سے مستثنا ہو۔ حد تو یہ ہے کہ ایک گھر میں کئی افراد، اور بعض گھر تو وہ ہیں کہ مکمل افراد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، یعنی تمام اہل خانہ، چھوٹا بڑا سب بلڈ پریشر یا شوگر میں مبتلا ہیں۔ اور دونوں مرض ایسے ہیں کہ ذرا سی بھی عدم توجہی ہوتے ہی یہ دونوں مرض، چاہے بی پی ہو چاہے شوگر ہو، آپ کے اعضا خراب کر دیتے ہیں۔ اور ایسے مرض ہیں جو آپ کو آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بس ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے لیکن یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دونوں مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگ مختلف علاج بھی کرتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جو ہومیوپیتھک کا علاج کرتے ہیں، بعض حضرات کسی حکیم سے علاج لیتے ہیں، لیکن جب حکیم یا ہومیوپیتھک سے بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور فی الفور کنٹرول کرنا مقصد ہوتا ہے تو انگلش دوائیں بھی کھاتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگلش دوائیں بھی کام نہیں کرتی۔ ناظرین، ہم سب چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ حکمت بھی، ڈاکٹری بھی، ہومیوپیتھک بھی۔ ہم کبھی اللہ کے کلام پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ آج جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں
وہ انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس 15ویں شعبان میں آپ یہ مختصر سا عمل کر کے ایسی چیز تیار کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے مریض یا جو بھی ہو جس کو بھی شوگر یا بی پی ہے، تو ان دونوں کو کنٹرول کرنے میں انشاءاللہ تیر بہدف ثابت ہوگا یہ عمل۔ عمل کیا ہے؟ آپ چھلے تیار کرا لیں، جتنے بھی چھلے کی آپ کو ضرورت ہے، جتنے بھی چھلے آپ کو مطلوب ہیں، وہ چھلے تیار کرا لیں۔ اگر آپ صرف اپنے لیے کرا رہے ہیں تو ایک چھلا کافی ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرا رہے ہیں تو جتنے چھلے تیار کرانا چاہیں کرا لیں۔ سائز کے اعتبار سے انگلی کا جو بھی سائز ہوگا اس کے اعتبار سے چھلے تیار کرا لیں۔ اگر آپ معالج ہیں اور آپ کے پاس مریض بھی آتے ہیں تو آپ مریضوں سے آرڈر بک کر کے چھلے تیار کرا لیں، لیکن بہرحال جس کا بھی چھلا تیار کرائیں اس کا سائز ضرور لے لیں، کیونکہ سائز صحیح نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا تو نہیں آئے گا، بڑا ہوگا تو ڈھیلا رہے گا، گر جائے گا۔ بہرحال جتنے چھلے بھی ضرورت ہو، جتنے چھلوں کی ضرورت ہو، آپ ان چھلوں کو تیار کرا لیں چاندی کے سائز کے اعتبار سے۔ پھر یہ عمل کرنا ہے، غور سے سنیے گا یہ عمل۔ 15ویں شعبان یعنی جب 14 شعبان ہو جائے اور مغرب کے بعد 15ویں شعبان، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ 15ویں شعبان یعنی جس دن اگلے دن روزہ رکھنا ہے، میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ عام طور سے لوگ 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ روزے کی جو میں نے قید لگائی ہے، یہ قید صرف ضروری نہیں ہے، یہ تو صرف میں نے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ عام طور سے 15ویں شعبان کا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو عمل یہ ہے کہ ایک برتن لیں جس میں اتنا پانی لیں، اتنا بڑا برتن لیں اور اتنا پانی لیں کہ جتنے آپ کو چھلے اس میں بآسانی آ سکتے ہوں۔ یعنی مثلاً آپ نے 50 چھلے تیار کرائے ہیں تو کم سے کم 50 چھلوں کے لیے 1 لیٹر کا تو برتن ہونا چاہیے۔ اس میں پاک صاف برتن ہو، اچھی طرح برتن کو پاک صاف کریں اور اس برتن کے اندر بالکل پاک صاف پانی، بہتر تو یہ ہے بارش کا پانی میسر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ آج کل بارش کا موسم نہیں ہے تو دریا کا پانی ہو، اگر دریا کا نہیں ہے تو کنویں کا پانی ہو، کنویں کا پانی نہیں ہے تو چوتھا درجہ یہ ہے کہ مسجد کی حوض کا پانی ہو، اور اگر مسجد کی حوض کا بھی پانی نہیں ہے تو 5واں درجہ یہ ہے کہ آپ نل وغیرہ گھر میں جو بھی آپ فلٹر وغیرہ کا پانی استعمال میں لاتے ہیں پینے کے، آپ اس پانی کو بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ ایک برتن میں، پاک صاف برتن میں پاک صاف بالکل پانی لیجئے اور اس پانی پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے 15ویں شعبان کی رات میں۔ یاد رکھیے گا 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی ابھی آپ کو کچھ وقت بعد، کچھ گھنٹوں بعد سحری بھی کرنی ہے، اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر دیجئے۔ اب آپ جب صبح ہوگی فجر کے بعد، اگر آپ نے ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنا ہے تو آپ سحری میں بیدار رہیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل باقاعدگی سے شروع ہوگا۔ حالانکہ شروع تو ہو چکا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی کو آپ نے رکھ دیا اور پانی کو برتن کے اوپر کچھ رکھ دیجیے گا، ڈھک دیجیے گا، اور ویسے بھی برتن رکھنا، ویسے بھی برتن کو ڈھک دینا سنت رسول ہے۔ بہرحال تو فجر کی نماز کے بعد اولاً 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے آپ، پھر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 مرتبہ 5 مرتبہ سورہ یاسین، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں گے، 5 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، جو 15ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 80 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اس آیت کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر
اس پانی پر دم کر دیں گے جس پانی پر آپ نے رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کیا تھا، اسی پانی پر اب دوبارہ دم کر دیں گے۔ اب یہ پانی تیار ہو گیا، اب یہ پانی دم ہو چکا، عمل ہو چکا اس پر، یہ پانی تیار ہو چکا۔ اب جتنے آپ نے چھلے تیار کرائے ان چھلوں کو اس پانی کے اندر ڈال دیں اور 24 گھنٹے وہ چھلے اس پانی میں پڑے رہنے دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد یہ چھلے، جن جن کے چھلے تھے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں ذاتی، آپ کے اہل و عیال کے ہوں یا آپ کے مریضوں کے ہوں، آپ ان کے حوالے کر دیجئے، اور حوالے کرتے وقت یہ تاکید کر دیجئے کہ انگلی میں جب پہنے تو اس چھلے پر پہننے سے پہلے کم از کم 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ اور اگر آپ کا کوئی مریض ہے، دوست ہے، وہ غیر مسلم ہے، اگر ان کو دے رہے ہیں تو درود شریف ظاہر سی بات ہے کیسے پڑھا جائے گا، تو اس کے لیے آپ خود درود شریف پڑھ کر اس غیر مسلم بھائی کے حوالے کر دیں۔ ایک بات کا یہاں دھیان رکھیں، چھلا جب آپ پہنیں آپ خود یا کسی کو دیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ چھلا اس انگلی میں پہننا ہے سیدھے ہاتھ کی، جسے بنسر کہا جاتا ہے عربی میں، خنسر بنسر، تو بنسر میں اس چھلا پہننا ہے۔ تو آپ بہرحال جس سے آرڈر لیں یا اپنا بنائیں تو اسی انگلی کا سائز، آپ سونار کے پاس چھلے ہوتے ہیں، اسی انگلی کا سائز لیں، اسی انگلی کے سائز کے مطابق چھلے تیار کرائیں۔ دوستو یہ وہ عمل ہے جو ہم آپ کو انعام کے طور پر دے رہے ہیں، اور ہاں اگر آپ کو یہ چھلے ادارے سے، ہمارے ادارے سے تیار کرانے ہیں تو آپ وہ بھی تیار کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا ادارہ بھی تیار کرائے، لیکن اس کے لیے فی الفور آپ ہم سے رابطہ کریں کیونکہ وقت کم ہے۔ دوستو ہم جو ایسے ایسے خزانے اور ایسے ایسے فارمولے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بتاتے ہیں جس روایت پر، جس روش کو والد محترم استاذ العاملین حضرت مولانا حسن الہاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اختیار کیا تھا۔ والد محترم سے اکثر لوگ کہا کرتے تھے، شکایت کے فون بھی آتے تھے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، ایسے ایسے فارمولے بتا کے ہماری دکانیں بند کر دیں گے۔ والد صاحب نے کہا، اللہ نے مجھے علم دیا، میں کتمان علم سے کام نہیں لوں گا، اللہ نے مجھے علم دیا، میں اسے آگے بڑھا دوں گا، اور میرا نظریہ بالکل الگ ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ آج والد صاحب بے شمار کتابیں نہ لکھتے اور اسی طرح ایسے ایسے فارمولے اپنی کتابوں میں درج کر کے نہ جاتے تو آج دوستوں ان کو یاد کون کرتا، آج ان کے علم سے استفادہ کون کرتا؟ کتنے ہی لوگ دنیا میں آئے، جب تک رہے، جب تک ان کا نام رہا، جب تک لوگ ان سے مستفید ہوتے رہے، لیکن بہرحال وہ کوئی اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی کتابی شکل میں ہو یا شاگردوں کی شکل میں ہو، کچھ فارمولے ہوں، وہ اذنعام کے طور پر نہیں بتا کے گئے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ ان کا جو رسوخ تھا، ان کا جو نام تھا، انہی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو والد محترم بالکل طرز الگ تھا، انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ایسے ایسے فارمولے آپ لوگوں کے حوالے کر کے چلے گئے، جن سے آج ایک بڑی دنیا، ایک بڑا حلقہ مستفید ہو رہا ہے۔ تو دوستو آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں آخر میں کہ اس ویڈیو کے لنک کو اپنے احباب، اپنے متعلقین، اپنے دوستوں کو، اپنے پاس جتنے گروپس موجود ہیں آپ ان کو شیئر کریں، وہاں پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی انگلیوں کی ذرا سی جد و جہد سے، ذرا سی کوشش سے کسی کی نہ جانے کتنی بڑی پریشانی دور ہو جائے، اور اس پریشانی دور ہونے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنی نیکیاں درج ہو جائیں۔ دوستو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔